ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. Subscribe to this channel and share among your friends for more religious, knowledge-rich and historic lessons, durus and tafsir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سورۃ الماعون کے بعد سورۃ الکوثر کی تلاوت چل رہی ہے. سورۃ الکوثر یہ قرآن مجید کی آیات کے اعتبار سے، حروف کے اعتبار سے سب سے مختصر سورت ہے، لیکن قرآن مجید کے مضامین جس جامعیت کے ساتھ اس مختصر سی سورت میں بیان کر دیے گئے ہیں، ایسی جامع سارے مضامین کو اپنے اندر لی ہوئی اتنی مختصر کوئی صورت نہیں. اس سورہ مبارکہ میں دین اسلام کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ نبوی زندگی اور نبوت کی تعلیمات کے خلاصے کو 3 حصوں میں بیان کیا گیا. پہلی آیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت و مقام کو بیان کیا گیا. دوسری آیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن اور پروگرام کو بیان کیا گیا. اور تیسری آیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے انجام کو بیان کیا. دیکھا جائے تو یہ 3 مضامین ایسے ہیں جس میں ساری شریعت سما جاتی ہے. دین اسلام کا سارا خلاصہ، ساری تعلیم ان 3 مضامین میں آ جاتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظمت و مقام، پیارے آقا کا مشن اور پروگرام، اور پیارے آقا کے دشمنوں کا انجام. اس سورۃ مبارکہ کے شان نزول کے بارے میں تفسیر کی کتابوں میں، احادیث میں مختلف روایات ہے جس میں کچھ اختلاف بھی ہے. یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے؟ یہاں تو سورۃ الکوثر مکیہ لکھا ہوا ہے. اکثر مفسرین کی یہی رائے ہے کہ یہ مکی ہے. اور مکۃ المکرمہ میں کس واقعے کے پس منظر میں یہ سورت نازل ہوئی ہے، اس میں مختلف روایات ہیں. امام بغوی نے روایت کیا ہے. اسی طرح محمد بن علی بن حسین رضی اللہ عنہم کی روایت سے بھی اس کے شان نزول کا بیان آیا ہے. شان نزول کے بارے میں ابتدا میں تمہید میں گفتگو ہوئی تھی. کسی آیت کے نازل ہونے کا جو پس منظر ہوتا ہے، جو واقعہ ہوتا ہے، اس واقعے کے بعد رہنمائی کے لیے آیت نازل ہوتی ہے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جب اللہ رب العزت کو کوئی واقعہ، کوئی رہنمائی کرنی ہوتی ہے، کوئی حکم نازل کرنا ہوتا ہے، تو اس سے پہلے اللہ کی مشیت سے، اس کے حکم سے ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے جس کے تحت حکم نازل ہوتا ہے. ایسے ہی محمد بن علی بن حسین رضی اللہ عنہم کی روایت سے اس آیت کے، اس سورت کے شان نزول کے بارے میں واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے پیارے آقا کے بیٹیاں بھی ہوئی تھی اور بیٹے بھی ہوئے تھے. بیٹیاں تو باقی رہی
اور ان سے آپ کی نسل چلی، بیٹے اللہ رب العزت نے عطا کیے اور بچپن ہی میں اپنے پاس بلا لیے۔ ایک بیٹے جن کا نام قاسم آیا ہے اور ایک روایت میں ابراہیم آیا ہے، ان کا انتقال ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رنجیدہ خاطر تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی غمگین تھی۔ مشرکین مکہ میں ایک رواج عربوں میں جو چلتا تھا کہ جب کسی شخص کی وہ اولاد جو ذکور ہے یعنی نرینہ اولاد لڑکوں کا جب انتقال ہو جاتا، لڑکے کسی شخص کے نہیں ہوتے تو اسے کہا جاتا ابتر۔ ابتر کا مطلب ہوتا مقطوع نسل، یعنی جس کی نسل ختم ہو گئی، یہ مر گیا، اب اس کے بعد اس کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ بیٹوں سے آگے نسل چلتی ہے، بیٹیاں تو پرائے گھر میں چلی جاتی ہے، جہاں جاتی ہے وہاں کی نسل ان سے چلتی ہے۔ تو باپ کا نام و نشان، اس کا مشن، اس کا مقصد، اس کا کام اس وقت باقی رہتا جب لڑکے ہوتے، لڑکے باقی رہتے۔ لڑکے ختم ہو گئے تو کہا جاتا کہ یہ ابتر ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا جب انتقال ہوا تو قریش کہنے لگے کہ اب کوئی خطرہ نہیں رہا، اور کیوں اتنا پریشان ہوتے ہو اور کیوں محمد کے مسئلے کو اتنا سنگین سمجھتے ہو، وہ تو ابتر ہے، بس ان کی زندگی تک جھیلنا ہے جو جھیلنا ہے، وہ چلے گئے بات ختم ہو جائیں گی، اس لیے کہ ان کا کوئی لڑکا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، عمرو ابن عاص ایک مشہور کافر کا نام ہے، وہ اکثر یہی بات کہتا ہے جب اس سے کہا جاتا کہ ارے محمد کا مسئلہ سنگین ہوا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہتا کہ کوئی فکر کی بات نہیں، وہ ابتر ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے باہر نکل رہے ہیں اور عاص بن وائل اس کا نام تھا، وہ مسجد میں آ رہا ہے اور قریش مکہ کی میٹنگ کعبۃ اللہ میں ہو رہی تھی۔ جیسے ہی وہ سامنے سے آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہنے لگا۔ جب وہ کعبے میں پہنچا تو سرداروں نے پوچھا کہ تم کس سے بات کر رہے تھے؟ تو کہنے لگا وہی ابتر سے۔ اس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جا رہا تھا۔ قرآن مجید کی یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا اس میں سامان ہوا اور کہہ دیا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابتر نہیں ہیں، آپ کا نسب تو قیامت تک چلے گا، آپ کا نظام، آپ کا مشن تو قیامت تک چلے گا۔ وہ جو کہہ رہا ہے نا، وہ عاص ابن وائل کہتا تھا میں محمد کا دشمن ہوں، قرآن کہتا ہے آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہنے والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کے ساتھ اللہ رب العزت کا رویہ ہی عجیب ہے، اللہ رب العزت کا انداز ہی بڑا عجیب ہے، اور بات صاف ہے کہ اپنے محبوب کو اگر کسی نے پریشان کیا، ستایا، تو انسان اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ جب اللہ نے فطرت اسلام پر انسانوں کو پیدا کیا ہے تو وہ اس فطرت کا پیدا کرنے والا رب اپنے محبوب کے گستاخ کو کیسے برداشت کرے گا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت جو امام بزار نے بیان کی، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت جو امام مسلم نے بیان کی، اس سورت کے شان نزول کے بارے میں کہا گیا کہ کعب بن اشرف جو مدینے کے یہود قبیلے کا سردار تھا، وہ مکے آیا۔ مکے والوں نے اس سے کہا کہ ارے تم دیکھ رہے ہو وہ محمد کو، وہ ہمیں برا بھلا کہتا ہے، ہمیں گمراہ کہتا ہے، ہم غلط راہ پر ہے کہتا ہے، ہمارے آبا و اجداد کے دین کو باطل قرار دیتا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ کعب بن اشرف نے کہا کہ ارے تم اس سے بہتر ہو، وہ ابتر ہے۔ حضرت ابن عباس کی روایت صحیح، حضرت انس کی روایت صحیح ہے، دو صحیح روایات سے یہ بات ثابت ہے
کہ اس وقت یہ صورت نازل ہوئی جب کعب بن اشرف نے کہا کہ تم اس سے بہتر ہو، وہ ابتر ہے، اس وقت یہ صورت نازل ہوئی۔ غرض یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا سامان کیا گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کا انجام بیان کیا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے دشمنوں کو تو برداشت کیا زمین پر، لیکن اپنے محبوب کے دشمنوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے کسی طرح نرمی کا رویہ اختیار نہیں کیا۔ اللہ کے دشمن، اس کی توحید کے دشمن تو کعبے میں 360 مورتیاں رکھ کر، وہ گھر جو سب سے پہلا گھر ہے اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا، 360 مورتیاں رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ کا دشمن، اللہ کی توحید کا دشمن، اس کے ساتھ 360 کو شریک کرنے والا، وہ تو دنیا میں جی رہا ہے، رہ رہا ہے، برزخ میں اسے عذاب مل رہا ہے اور دوزخ میں اسے عذاب ملے گا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کے دشمن کو دنیا ہی میں سزا دی ہے، اور اللہ نے اپنے دشمنوں کو، اپنے توحید کے دشمنوں کے تذکرے تو برداشت کیے، لیکن اپنے محبوب کے دشمن نے، گستاخ نے جب ایک جملہ کہا تو اللہ پے در پے مسلسل اس دشمن کے عیبوں کو کھولتا چلا گیا اور اس کی درندگی کو، اس کی حیوانیت کو اور اس کی نامراد ہونے کو، برباد ہونے کو بیان کرتا چلا گیا۔ آئندہ ہم سورہ لہب کی بھی تلاوت کریں گے۔ سورہ لہب بھی اسی انداز کی ہے کہ جب ابو لہب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات کہی، تبّ لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائے، نعوذ باللہ، یعنی وہ جو تبّ لک، یہ ایسے الفاظ ہے، اس کا مطلب انتہائی بد دعا کا لفظ ہوتا ہے، بد دعا دی کہ تم برباد ہو جاؤ، کیا اس لیے تم نے جمع کیا ہے ہمارے آبا و اجداد کے دین سے ہٹا کر تم ایک رب کی عبادت پر لانا چاہتے ہو، کیا اس لیے ہمیں جمع کیا ہے؟ صرف ایک لفظ کہا اس نے اور کچھ کر نہیں سکا، لیکن اللہ رب العزت نے سورت نازل کر دی، قرآن میں اسے جمع کر دیا، قیامت تک بندوں سے پڑھوا دیا۔ اب کوئی سورہ لہب پڑھتا ہے تو ابو لہب کی عظمت، اس کی اہمیت، اس کا وقار کسی کے ذہن میں نہیں آتا ہے۔ ہر شخص جب اسے پڑھتا ہے تو ابو لہب کی اہانت کے ساتھ، اس کی تذلیل و تحقیر کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اللہ نے قیامت تک پڑھوا دیا۔ ایک لفظ اس نے کہا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے گستاخ کو برداشت نہیں کیا اور مسلسل اللہ کہتے چلے گئے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، اور پھر اللہ رب العزت نے اسے ہلاک بھی کیا، اسے تباہ و برباد بھی کیا، اور انتہائی درندگی کے ساتھ، انتہائی اہانت کے ساتھ اس کی موت ہوئی۔ آگے تفصیل کے ساتھ سورہ لہب میں ہم اسے سنیں گے۔ ایک اور گستاخ تھا ولید ابن مغیرہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کو دعوت پیش کر رہے ہیں، دعوت اسلام دے رہے ہیں۔ ولید ابن مغیرہ آیا اور آ کر کہنے لگا، اِنَّكَ لَأَنْتَ مجنون، اے محمد کیا تم بے شک مجنون ہو گئے ہو، تمہاری عقل کام نہیں کر رہی ہے، اچانک تم نے یہ نیا طریقہ ایجاد کر لیا، اب تک 40 سال تو ہمارے درمیان رہے، کبھی ایسی بات نہیں کہی، اور آ کر اچانک نئے طریقے ایجاد کر لیے اور اپنے آبا و اجداد کی دین کو، ان کے طریقے کی مخالفت کرنے لگے۔ کیا تم مجنون ہو گئے ہو؟ کیا تمہاری عقل سلامت نہیں رہی ہے؟ نعوذ باللہ۔ جیسے ہی ولید ابن مغیرہ نے یہ بات کہی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر بات ہے ہم بات کر رہے ہو، آ کر ایک شخص اچانک کہنے لگے کہ تم مجنون ہو گئے ہو تو انسان ڈسٹرب ہو ہی جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے، قرآن مجید کی آیتیں نازل ہو گئی، جبرائیل امین تشریف لے آئے اور کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قلم کی قسم کھائیے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا، قلم ہے قسم کی، اور اس سے جو لکھا جاتا ہے اس کی
ساری تقدیر کی قسم، اللہ رب العزت کے فیصلوں کی قسم، وہ سارا خیر، وہ ساری چیزیں جو قلم سے لکھی گئی ہے، ماضی میں بھی ایسے حالات ہوئے ہیں کہ جب جب قلم سے وہ تقدیر لکھی گئی اور کسی نے عظیم الشان لوگوں پر حرف اٹھایا، کسی نے ان پر انگلی اٹھائی اور عظیم المرتبت اور تاریخ کے اندر بڑے بڑے کارنامے انجام دینے والے لوگوں کے دشمنوں نے انہیں دیوانہ کہا۔ مطلب یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء اور رسل جو آئے، ان کے دشمنوں نے انہیں مجنوں کہا۔ ایسے قلم سے اللہ رب العزت نے سارا نظام لکھا، اپنے علوم لکھے، اپنی مرضیات لکھی، وہ کتابیں بندوں کی طرف بھیجی انبیاء اور رسل نے، جو انسانوں میں سب سے اعلیٰ اخلاق کے مالک ہوتے ہیں۔ ان انبیاء اور رسل نے جب وہ تعلیمات سنائی تو انہیں مجنوں کہا گیا۔ آپ اس قلم کی قسم کھائیے اور اس سے جو کچھ لکھا جاتا ہے اس کی قسم کھائیے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ کے رب کی نعمت سے، اس کے فضل سے آپ مجنون نہیں ہیں۔ اور کیسے یہ لوگ آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں؟ مجنوؤں کی، دیوانوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، کیا کسی دیوانے کے الفاظ میں اتنا ربط دیکھا ہے انہوں نے؟ جو رب، جو کلام، جو فصاحت و بلاغت آپ کی زبان میں ہے، آپ کے پیش کردہ کلام میں ہے۔ دیوانوں کا بیان الگ ہوتا ہے، ان کا عمل الگ ہوتا ہے۔ آپ کا بیان، آپ کا عمل ایک ہی ہے۔ آپ کا بیان قرآن ہے اور آپ کا عمل قرآن کی خاموش تفسیر ہے۔ آپ کی زندگی کو، آپ کی تعلیمات کو، آپ کی فصاحت و بلاغت کو دیوانوں کے کلام سے کیا مناسبت؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اور آپ اس پر غمگین نہ ہو، اللہ رب العزت آپ کو بہت اجر دیں گے، اتنا اجر دیں گے غیر ممنون۔ اللہ رب العزت ایسا اجر دیں گے جو شمار نہیں کیا جا سکتا، ایسا اجر دیں گے جس کا احسان نہیں جتلایا جائے گا۔ عزتوں کے ساتھ اور بلندی کے ساتھ اور مقام و مرتبے کے ساتھ آپ کو اس کے بدلے نیکیاں ملیں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، جیسے ہم آپ بھی، اگر کوئی بچہ ہمارے پاس معصوم آئے اور آ کر کہے کہ ابا جان فلاں شخص نے مجھے ایسا ایسا کہا ہے، تو ہم پہلے اپنے بچے کا دل رکھتے ہیں، اسے تسلی دیتے ہیں، نہیں بیٹا اس نے غلط کہا ہے، آپ ایسے نہیں ہیں، آپ تو میرے پیارے ہیں اور آپ تو ایسے ہیں ایسے ہیں، تعریف کرتے ہیں۔ جب اس کو تسلی ہو جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ بتلاؤ کس نے کہا ہے بیٹا تمہیں، اب میں اسے دیکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے کہہ دیا آپ مجنون نہیں ہیں، آپ کے لیے یہ اجر ہے، یہ انعام ہے، اور دنیا دیکھ لیں گی، آپ بھی دیکھیے، فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، آپ بھی دیکھ لیجئے، ان قریب یہ بھی دیکھیں گے کہ کون مجنون ہے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کون ہے جس کی عقل سلامت ہے اور کون ہے جو بدعقلی کی باتیں کر رہا ہے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ۔ اس کے بعد جب اللہ کے رسول کے دشمن کا تذکرہ ہوا اور اللہ رب العزت اپنے محبوب کے گستاخ کی طرف متوجہ ہوئے تو کہا فَلَا تُطِعْ کل حلاف مہین، وہ ولید ابن مغیرہ جو آپ کے پاس آیا اور آپ کو مجنوں کہا، اب اللہ نے اس کے بارے میں بیان شروع کیا۔ صرف اس نے ایک بات کہی، اِنَّكَ لَأَنْتَ مجنون، اور اللہ کہہ رہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ اللہ نے کہا اس حلاف کی بات کی فکر مت کریے، یہ حلاف جو بات بات پر قسمیں کھاتا ہے، اور قسمیں کھانے والے کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے، جب اس کی بات نہیں سنی جاتی ہے تو پھر قسمیں کھاتا ہے۔ یہ ناقدرہ جس کی قدر نہیں کی جاتی ہے، بے قدر آدمی، یہ ذلیل و خوار انسان، حلاف قسمیں کھانے والا، مہین بے قدر ذلیل و خوار، مناع للخیر خیر سے روکنے والا، بہت زیادہ خیر کی راہوں میں رکاوٹ بننے والا، معتدن حد سے آگے گزرنے والا، سرکشی کرنے والا، اثیم گنہگار، عتل یہ بد زبان، بد اخلاق، اجڑ قسم کا انسان، بعد ذالک زنیم۔ اللہ رب العزت نے 5-6 اس کی
ذلیل کرنے والی اور 6 اس کی خرابیاں بیان کی. اس کے بعد کہا بعد ذالک زنیم، اس سب کے بعد وہ حرام زادہ ہے، وہ حرام کی اولاد ہے، حرام کی نسل سے پیدا ہوا ہے. اتنے غصے میں اللہ رب العزت اس کافر کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ آپ اس کی فکر مت کریے، وہ قسمیں کھانے والا، وہ ذلیل و خوار، وہ خیر سے روکنے والا، وہ حد سے گزرنے والا، وہ گنہگار، وہ بد اخلاق، بد زبان، اجڑ قسم کا انسان، اور سب سے آگے بڑھ کر وہ حرامی. ولید ابن مغیرہ پریشان ہو گیا کہ ایک ساتھ کیسے یہ بیان چل رہا ہے. جبرائیل امین آئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دیا. ولید ابن مغیرہ گھر بھاگا اور کہا کہ محمد سے ہماری لڑائی تو ہمیشہ کی چل رہی ہے، اب تک اتنا غصے میں مجھے کبھی نہیں کہا گیا ہے، یہ آج کیا مسئلہ ہو گیا ہے. اس نے کہا کہ میں قسمیں کھاتا ہوں. صحیح کہا، میں ذلیل و خوار ہوں، میری قدر نہیں کی جاتی ہے، میری بات نہیں سنی جاتی ہے. اس نے صحیح کہا ہے. تانے دینے والا، حمازن، تانے دینے والا، میں تانے دیتا ہوں. مشائم بنمیم، ذلت کے ساتھ چلنے والا، غیبتیں کرتے پھرنے والا میں ہوں. صحیح کہا. اس کے بعد میرے بارے میں جو کہا گیا کہ میں بد اخلاق ہوں، صحیح کہا. میں اجڑ قسم کا ہوں، صحیح کہا. میں گنہگار ہوں، صحیح کہا. عتل، میں حد سے آگے نکل جانے والا ہوں. معتدن، صحیح کہا. لیکن اے اماں ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، تو اس کا جواب دیں گی. اس نے مجھے حرامی کہا. قرآن کہہ رہا ہے رسول اللہ کے گستاخ کو اللہ نے حرامی کہا ہے. اب بولیں گے کہ مسجد میں درس قرآن میں حرامی کہا جا رہا ہے، حرام زادہ کہا جا رہا ہے. جب اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے تو ہم کاہے شرما رہے ہیں رسول اللہ کے گستاخ کو حرام زادہ کہنے کے لیے؟ اللہ رب العزت جب انہیں نہیں برداشت کر رہا ہے اور اللہ نے بتلا دیا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے کسی کے عیب کو ظاہر کرنے سے منع کیا ہے. اگر کسی کا عیب تمہیں پتہ بھی ہے تو عیب ظاہر مت کرو، اور خصوصاً اگر کوئی حرام کے نطفے سے پیدا ہوا ہے تو اس کی کیا غلطی ہے؟ اس میں اس کے ماں باپ کی غلطی ہے، مت بیان کرو. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے ان کے والدین کو سزا دی یا ان کی توبہ قبول کی، انہیں معاف کر دیا، لیکن وہ اولاد نیک و صالح رہی، مغفرت کے ساتھ، گناہوں کی معافی کے ساتھ اور نیکی کی راہوں پر چل کر دنیا سے گئی. ان کی تو غلطی نہیں ہے، ان کے ماں باپ کی غلطی ہے جنہوں نے غلط راستہ اختیار کیا. حکم ہے شریعت کا، اللہ نے منع کیا ہے کہ ایسے شخص کا اگر تمہیں حقیقت معلوم ہو گئی ہے تو بھی اس کے سامنے تذکرہ مت کرو، اسے مت اس طرح کا تانا دو. گناہ کبیرہ قرار دیا ہے تانا دینے کو. لیکن اللہ رب العزت سے جا کر پوچھے کہ اللہ آپ نے تو ہمیں منع کیا ہے ایسا عیب کھولنے سے، لیکن آپ نے کیوں خیال نہیں رکھا، آپ نے کیوں عیب کھول دیا؟ اللہ سے کوئی پوچھے. اللہ رب العزت نے بتلا دیا کہ تمہیں تو نہیں پتہ چلے گا کون حرامی ہے، لیکن جاننا ہے اور دیکھنا ہے تو سمجھ لو قیامت تک جو بھی رسول اللہ کا گستاخ آئیں گا وہ حرام زادہ ہوگا، وہ حرام کے نطفے سے پیدا ہوا ہوگا. یہ سارے ڈنمارک میں اور امریکہ میں اور ابھی فرانس کا حرام زادہ، یہ سارے رسول پاک کے گستاخ، یہ سب حرام کے نطفے سے پیدا ہوئے ہیں. ان کے نسب نہیں ہے، ان کے آئیڈنٹی کارڈ پر ان کے نام کے ساتھ ان کی ماں کا نام لکھا ہوتا ہے، باپ کا نہیں لکھا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں ہے انہیں. اللہ رب العزت نے ایسی نحوست ان پر مسلط کی ہے. ماں سے پوچھا کہ اماں مجھے بتلائیے کہ سچ کیا ہے. ماں نے کہا نہیں بتلاؤں گی، نکل جائے یہاں سے. تلوار باہر نکال دی. بیٹے نے کہا کہ میرا خون معاف کر، لیکن مجھے بتا محمد کبھی کوئی بات غلط نہیں کہتا ہے، انہوں نے جو کہا ہے ساری باتیں صحیح کہی ہے، اس کے بارے میں بتلائیے، سچ کہا. ماں نے کہا کہ تمہارا باپ لاولد تھا، اس میں ہمت نہیں تھی، اس سے کام نہیں ہو سکتا تھا، اس نے مجھے اجازت دی اور میں نے فلاں جگہ جا کر منہ کالا کیا اور تو پیدا ہوا. مفسرین نے صاف طور پر اس روایت کو بیان کیا ہے. حضرت شاہ صاحب علامہ شبیر عثمانی تو
مختصر اشارے کے ساتھ تفسیر عثمانی میں گزر گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ولید ابن مغیرہ جس کا یہاں تذکرہ کیا گیا وہ ایسا ہی تھا، اور قیامت تک رسول اللہ کا جو گستاخ ہوگا وہ ایسا ہی ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے زمانے میں جب تک قرآن نازل ہو رہا تھا تب تک خود ایسے رسول اللہ کے گستاخوں کو جوابات دیے، اور ایسے کئی واقعات جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کے لیے ایک جملہ گستاخ نے کہا اور اللہ نے لائن لگا دی، اور اللہ رب العزت نے ہرگز انہیں برداشت نہیں کیا، قبول نہیں کیا، اور پھر ان پر سزائیں مسلط کی، انہیں ہلاک و برباد کیا۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا معاملہ تھا کہ آپ کے زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا اللہ جواب دینے کے لیے تنہا کافی تھا۔ اب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، رسول اللہ کے گستاخ کے لیے، اس کے بیان کے لیے، اس کی سزاؤں کے لیے اللہ نے مسلمان کا انتخاب کیا ہے، قرآن کے قاری کا، رسول اللہ کے امتیوں کا انتخاب ہے۔ تمہیں کام دیا گیا ہے کہ رسول اللہ کے گستاخ کو برداشت نہیں کرنا ہے۔ کوئی نرم پہلو اللہ نے اپنے محبوب کے گستاخ کے لیے نہیں رکھا۔ مومنین کے لیے حکم ہے کہ کسی بھی گناہ کے بارے میں، شرک اتنا عظیم گناہ ہے، اس کے بارے میں بھی گنجائش ہے کہ مشرک شرک کے ساتھ دنیا چلیں گی، شرک کے ساتھ حکومتیں چلیں گی، مشرک زمین پر رہیں گا، اپنی طبعی موت مرے گا، وہ اختیار ہے، اگر اپنے اختیار سے ایمان لے آئے تو لے آئے، نہ لائے تو وہ رہے، برزخ میں اسے سزا دی جائیں گی اور جہنم میں سزا دی جائیں گی، لیکن رسول اللہ کے گستاخ کو زمین پر سزا دی جائیں گی، زندگی میں اسے سزا دی جائیں گی۔ اور رسول اللہ کے گستاخ کے لیے میمورنڈم اور دھرنے اور بیان بازیاں یہ سب نہیں چلیں گی، کوئی رائے ہی نہیں رکھی ہے دوسری، صرف اور صرف رسول اللہ کے گستاخ کی سزا قتل ہے۔ قرآن کے قاری کا اور کم از کم ہمارے درس قرآن کی مجلسوں میں رہنے والوں کا تو صاف طور پر یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ کا گستاخ واجب القتل ہے، بس اس کے علاوہ کوئی دوسرا تذکرہ نہیں، اور کوئی قلم نہیں، اور کوئی حرف نہیں، کوئی زبان نہیں، رسول اللہ کا گستاخ واجب القتل اور وہ حرامی۔ غرض یہ کہ ماں نے جب کہا تو خاموش ہو گیا، چلا آیا واپس۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کے تذکرے ہم جب پڑھیں گے سارے قرآن کے اندر تو ہم جگہ جگہ یہ ساری صورتحال دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے کیسے غیظ و غضب کا انداز اختیار کیا۔ وہ روایت جس میں حضرت اماں خدیجہ کا تذکرہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں خدیجہ سے کہا، جبکہ وہ بہت زیادہ غمگین بیٹھی ہوئی تھی بیٹے کے انتقال پر، کہا کہ اگر تم کہو تو میں اللہ سے دعا کروں اور اللہ جنت سے کہ پردے ہٹا کر تمہیں دکھا دے کہ تمہارا بیٹا جنت میں کھیل رہا ہے۔ اماں خدیجہ نے کہا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جب کہہ دیا ہے کہ میرا بیٹا جنت میں کھیل رہا ہے تو اب سارے پردے ہٹ جائے اور جنت میری نگاہوں کے سامنے آ جائے اور میں دیکھ بھی لوں تو میرے ایمان میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ آپ کی خبر پر مجھے جتنا یقین ہے، دیکھنے کے بعد کسی یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ ایک روایت میں یہ بیان کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خدیجہ دیکھو پیچھے تمہارے ابراہیم اور قاسم جنت میں کھیل رہے ہیں۔ اما خدیجہ پلٹ کر نہیں دیکھ رہی ہے، آسمان کی طرف رسول اللہ اشارہ کر رہے ہیں اور اما خدیجہ نہیں دیکھ رہی ہے۔ کہا کہ دیکھو ہمارا بیٹا جنت میں کھیل رہا ہے۔ اما خدیجہ نے کہا کہ میں اگر پیچھے دیکھ لوں تو میرا ایمان کہاں رہ گیا؟ آپ نے کہہ دیا ہے، بس بات ختم ہے، میں نے مان لیا ہے اور تسلی ہو گئی ہے، میرا ایمان ہے، میرا بیٹا جنت میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اور وہ بیان کیا گیا کہ ہم نے آپ کو جو نعمتیں عطا کی ہے، ایسی عظیم نعمتوں کا رکھنے والا وہ کیسے ابتر ہو سکتا ہے، اس کا تذکرہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ آپ کے دشمنوں ہی کا تذکرہ ختم ہونا ہے، وہی بے نام و نشان ہونے والے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ،
انا بے شک ہم، اللہ رب العزت ایک ہے، ساری کائنات کے بنانے والے، اس کے نظام کے چلانے والے اور سارے سب کچھ کے کرنے والے تنہے تنہا اکیلے اللہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے میں کا لفظ استعمال نہیں کیا، ہم کا لفظ استعمال کیا، جبکہ ہم اگر کوئی ایک آیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں آیا ہوں، کوئی کام کیا ہے اکیلے شخص نے تو کہتا ہے میں نے کیا ہے، اور ایک جماعت نے مل کر کیا ہے تب وہ کہتا ہے کہ ہم نے کیا۔ لیکن اللہ رب العزت تنہا اکیلے کرنے والی ذات، لیکن اللہ کہہ رہے بے شک ہم، انا بے شک ہم نے۔ ایسا کیوں کہا ہے؟ اللہ رب العزت نے ہم کا لفظ انا، نا جو ہے یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے، بے شک ہم نے۔ اس کے مختلف جوابات مفسرین نے دیے ہیں۔ انا بے شک ہم نے یہ کیا ہے، ہم کا لفظ اللہ رب العزت نے اس لیے بیان کیا ہے، اس لیے استعمال کیا ہے کہ جب کوئی کسی شخص کو تسلی دینا چاہتا ہے جس کے دشمن ہزاروں ہے، لاکھوں ہے، اور وہ اپنے دشمنوں پر ظاہری طور پر غلبہ نہیں پا سکتا ہے، تو اپنے محبوب کو تسلی دینے کے لیے وہ شخص کہتا ہے کہ آپ اپنے دشمنوں سے کیوں گھبراتے ہیں، کیوں ڈرتے ہیں، ہم ہیں نا آپ کے ساتھ۔ وہ اس وقت یہ نہیں کہتا ہے میں آپ کے ساتھ ہوں، وہ کہتا ہے ہم ہیں آپ کے ساتھ۔ اس طرح پوری طاقت کے ساتھ، پورے لو لشکر کے ساتھ، پورے اسباب و وسائل کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ ہیں، کیوں گھبراتے ہیں؟ اللہ نے ہم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے کوئی طاقت و قوت کا رکھنے والا، اسباب و سامان کا رکھنے والا جب بات شروع کرتا ہے، بات بیان کرتا ہے، تو وہ میں لفظ نہیں کہتا ہے، وہ ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ حکومتوں کے بادشاہ اور نمائندے اور بڑے بڑے فیصلے کرنے والے جب بات بیان کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارا یہ فیصلہ ہے، ہمارا یہ آرڈر ہے، ہم نے یہ کہہ دیا ہے، سب کہہ دیا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سلطنت و حکومتوں کے رکھنے والے، چھوٹے چھوٹے اقتدار کے رکھنے والے جب ہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ اللہ جو ساری شہنشاہی کا شہنشاہ ہے اور مالک الملک ہے، اسے تو سب سے زیادہ یہ انداز زیب دیتا ہے کہ وہ کہے ہم نے عطا کیا ہے۔ انا بے شک ہم، اعطینا ہم نے عطا کیا ہے۔ اعطا ایک ہوتا ہے عطیہ، اعطا، اور ایک ہوتا ہے ایتا۔ دو لفظ بیان کیے جاتے ہیں دینے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اعطینا بے شک ہم نے عطا کیا ہے۔ یہ وہ عطا ہے جو کسی اجرت میں نہیں ہے، کسی نیکی کے بدلے میں نہیں ہے، کسی بدلے میں نہیں دیا جا رہا ہے۔ جیسا کسی نے کوئی کام کیا ہے اور ہم اس کی اجرت دے رہے ہیں تو اس کے لیے ایتا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، آتا یوتی ایتان۔ اور جب کسی بدلے میں نہیں دیا جا رہا ہوتا ہے اس وقت لفظ اعطا یعطی عطاءً استعمال ہوتا ہے۔ یہ عطا ہے اللہ رب العزت کی جو کسی مزدوری میں نہیں دی جا رہی ہے، کسی کام کے بدلے میں نہیں دی جا رہی ہے، یہ ہماری عطا ہے، ہماری نوازش ہے۔ اور جو چیز کسی کام کی اجرت میں دی جاتی ہے اس کے دینے میں روکنے کا بھی کام ہوتا ہے کہ کام کیا ہے تو دیں گے، نہیں کیا ہے تو نہیں دیں گے، جتنا کیا ہے اتنا دیں گے، جو ادھورا رہ گیا ہے اتنا کاٹ لیں گے، کم کر دیں گے، دے دیا ہے واپس لے لیں گے۔ لیکن جو عطا ہوتی ہے، جو نوازش ہوتی ہے، جو کسی چیز کے بدلے میں نہیں دی جاتی ہے، وہ واپس نہیں لی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اعطا کا لفظ استعمال کیا، انا اعطینا بے شک ہم نے عطا کیا ہے، کا تجھ ایک کو دیا ہے۔ انبیاء اور رسول کتنے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام نبی تو 1,24,000 سے زیادہ ہے کم و بیش، رسول اس میں کم ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے تو سب کو نبوت عطا کی، رسالت عطا کی، انہیں علوم و معارف عطا کیے، انہیں شریعتیں عطا کی، اپنی قوم کی ہدایت کے لیے معجزے عطا کیے۔ حضرت آدم کو اللہ رب العزت نے جنت سے زمین پر اتارا اور ساری انسانیت کا باپ بنایا۔
انہیں وہ اعتراف جرم کی توفیق دی، انہیں وہ توبہ کی توفیق دی، اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول کی اور انہیں اشیاء کا علم سکھا کر سارے فرشتوں پر عظمت و فوقیت عطا کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو رسالت اللہ نے عطا کی، قوم کے مقابلے میں انہیں معجزات عطا کیے، ان کی دعا پر ساری قوم کو تباہ و برباد کر کے طوفان بھیجا، ان کی مدد کی۔ حضرت موسیٰ کو عصا عطا کیا، ید بیضا عطا کیا، وہ سارے معجزات عطا کیے جس سے فرعون اور اس کے قوم پر حضرت موسیٰ کو برتری و فوقیت عطا کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھونکنے کی، نفخ کی، نفس کی صلاحیت عطا کی، وہ کمالات و معجزات عطا کیے، سب اللہ نے اپنے انبیاء اور رسول کو عطا کیا۔ لیکن یہاں اللہ رب العزت نے لفظ کا ضمیر استعمال کی، جو واحد مخاطب کی ضمیر ہوتی ہے، تجھ ایک کو عطا کیا۔ اندازہ لگائیے کہ جو ایک ہے وہ تو استعمال کرے ہم، اور جو بے شمار ہے انبیاء اور رسول، ان کے نوازش کے لیے انہیں دینے کی جہاں بات آ رہی ہے تو وہاں پر اللہ ایک کی ضمیر اختیار کر رہا ہے۔ پتہ چلا کہ آگے جو تذکرہ ہو رہا ہے، جس عطا کا، جس نوازش کا بیان ہو رہا ہے، وہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ملی ہے، تنہا آپ کو ملی ہے، آپ سے پہلے کسی کو نہیں ملی۔ انا اعطیناک، تجھ ایک کو ملی ہے، صرف آپ کو دے رہے ہیں، آپ سے پہلے کسی اور کو ہم نے یہ نعمتیں عطا نہیں کی ہے۔ الکوثر، وہ کیا چیز ہے جو ہم نے عطا کی ہے؟ وہ ہے کوثر۔ کوثر کے بارے میں مشہور روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی، اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے۔ ایک روایت ہے کہ کوثر سے مراد نہر کوثر ہے، نہر کوثر جو جنت میں چلتی ہے، اور حوض کوثر جو میدان محشر میں ہوگا، میدان محشر میں ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وہاں اتریں گی اور اس کوثر سے استفادہ کریں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، آپ نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا، وہاں پر پیالوں کی تعداد ستاروں سے بھی زیادہ ہوں گی، اور میری امت آئیں گی اور میں انہیں جام بھر بھر کر پلاؤں گا۔ ایک شخص میرے پاس میری امت میں سے آ رہا ہوں گا حوض کوثر پر، اور فرشتے اسے روک لیں گے اور دور کر دیں گے۔ میں فرشتوں سے کہوں گا کہ فرشتوں تم نے اسے کیوں دور کیا، یہ تو میری امت میں سے ہے۔ فرشتے کہیں گے کہ یہ آپ کی امت میں پیدا ہوا تھا، لیکن آپ کے بعد جو اس نے دین میں بگاڑ پیدا کیا تھا اور نئی نئی چیزیں رائج کر لی تھی، بدعات بنا لی تھی، وہ آپ نہیں جانتے، لہذا حوض کوثر پر یہ آپ کے ہاتھوں جام حاصل کرنے کا، پینے کا مستحق نہیں ہے، اسے محروم کر دیا جائے، دور کر دیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراضگی کا اظہار فرمائیں گے اور کہیں گے کہ اسے میری نگاہوں سے دور کر دو۔ غرض یہ کہ نہر کوثر جو جنت میں چل رہی ہے، وہ میدان محشر میں قیامت کے دن حوض کوثر میں اترے گی۔ حوض کوثر کی خوبیاں و کمالات کیا ہے، اور نہر کوثر کے بارے میں کیا تفصیلات ہے، اور پھر ایک روایت یہ کہ خیر کثیر، کوثر کا مطلب ہے خیر کثیر، لہذا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت حوض کوثر والی وہ اس کے مخالف نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ حوض کوثر اس تمام خیر کثیر کا ایک حصہ ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم اس کوثر کے بارے میں سنیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیا عظمت ہے، وہ کیا خصوصیات ہے جو اس خیر کثیر کے اندر شامل ہے۔ ایک بات یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع، پیارے آقا کا بیان، یہ اتنا تفصیلی ہے، اتنا جامع ہے کہ یہ مفصل تفصیل کے ساتھ ساری شریعت کو اپنے اندر لے کر چلتا ہے۔ یہ 10 صورتوں کی جو تفسیر ہم نے ابتدا میں لی ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ باتیں جو ان صورتوں کے اندر بیان کر دی گئی ہے، یہ بنیادی باتیں ہیں، ہمارے عقائد اور ہمارے مسائل، ہماری بنیادیں ان 10 صورتوں کے اندر مضبوط ہو جائیں۔
پھر ہم جب آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات کو سنیں گے اور آپ کے ارشادات کو سنیں گے اور آپ کی پاکیزہ لائی ہوئی تعلیمات کو سنیں گے، ان احکامات کو سنیں گے جن کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، تو پھر وہاں یہ سب تفصیل کی ضرورت نہیں رہیں گی۔ اتنی عظیم المرتبہ شخصیت کا جب طریقہ ہے تو وہ چھوڑنے کے لیے نہیں ہے، وہ اپنانے ہی کے لیے ہے۔ لہٰذا ان 10 صورتوں میں وہ بہت ساری تفصیلات جو سارے قرآن کے اندر بیان کی جاتی ہے وہ ان صورتوں کی تفصیل میں بیان کی جائیں گی۔ آئندہ درس میں ہم انشاءاللہ الکوثر کا بیان سنیں گے، وہ سارا خیر جو اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا تھا، جو آپ کی امتیازی شان تھی، جو آپ کا امتیازی وصف تھا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح فہم عطا فرمائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت و مقام کو جاننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمارے دل میں، ہمارے احساسات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بٹھائے۔ آئندہ سورہ کوثر الکوثر میں انشاءاللہ ہم وہ ساری تفصیلات سنیں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ یہ نغمہ حور جنت ہے، یہ ساز تم کو